محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی. تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گلہائے نعت. میں اس پروگرام کی میزبان ہوں. میرا نام ہے سحر اعظم. ناظرین، ہم بات کریں جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ناظرین یہ وہ شجر ہے کہ جو اس وقت تک پرثمر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ادب شامل نہ ہو، اس میں محبت شامل نہ ہو، بلکہ محبت کا ایک درجہ اور بڑھ کر یہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب تک نہ ڈھل جائے تو یہ شجر پرثمر نہیں ہو سکتا. چند اشعار سے پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں. لکھا کہ دلوں میں عشق محمد اگر نہیں ہوتا، دلوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں میں عشق محمد اگر نہیں ہوتا، دعائیں لاکھ کرو کچھ اثر نہیں ہوتا. دعائیں لاکھ کرو کچھ اثر نہیں ہوتا. اور کٹے ہوئے ہیں جو حب نبی کے موسم سے، کٹے ہوئے ہیں جو حب نبی کے موسم سے، یہ وہ شجر ہیں جن پر ثمر نہیں ہوتا. یہ وہ شجر ہیں جن پر ثمر نہیں ہوتا، کیونکہ دلوں میں عشق محمد اگر نہیں ہوتا تو دعائیں لاکھ کرو کچھ اثر نہیں ہوتا. جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نعت کے انداز میں پیش کرنے کے لیے میرے پروگرام میں کون موجود ہوتی ہیں؟ آپ سب کو ہی اس کا بہت انتظار رہتا ہے. آج میرے ساتھ بڑی خاص مہمان موجود ہیں. خاص کیوں ہیں ناظرین کہ سحری ٹرانسمیشن میں شان رمضان، جو آپ سب دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، شان رمضان میں نعتیہ مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا. نہ صرف حصہ لیا بلکہ تیسری پوزیشن حاصل کی اور ماشاءاللہ بڑی محنت کی. ناظرین، یہ وہ نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے کہ جس میں پورے پاکستان سے ثنا خواں شامل ہوتے ہیں، اور میں اس میں بہت زیادہ مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں محترم عامر فیاضی بھائی کو کہ وہ پورے پاکستان سے ایسے نگینے ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ نعت خوانی میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ نعت خوانی تو خود لوگوں کو چار چاند لگا دیا کرتی ہے. تو عامر فیاضی بھائی کی بہت محنت ہے کہ پورے پاکستان سے ایسے نعت خوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. آپ بھی جب انہیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی محنت سے ثنا خوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ مقابلہ ہوتا ہے. پھر سخت مقابلے میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لینا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ثنا خواں کی جانب. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امیمہ شہزاد. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گی کہ نعتیہ مقابلے میں آپ نے حصہ لیا اور ماشاءاللہ آج آپ ARYQ TV کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر گلہائے نعت جو پوری دنیا میں بہت دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، آپ کو عامر فیاضی بھائی کی جانب سے موقع دیا گیا ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئی. تو بیٹا حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں گے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ
بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ آغاز، اور خانہ کعبہ کا ذکر کیا گیا، اللہ کے گھر کا ذکر کیا گیا۔ ناظرین، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یقیناً وہ نصیب والے ہی ہیں کہ جو عمرے کے لیے بھی وہاں پہنچتے ہیں، اور ابھی حج کے لیے بھی وہاں قافلے در قافلے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیٹا بہت ہی عمدہ آغاز آپ نے کیا ماشاءاللہ، اور میں دیکھتی ہوں کہ جب مقابلے کی جو بچیاں ہوتی ہیں زیادہ تر بڑی بیسی وائس ہوتی ہے ان کی، لیکن آپ کی آواز ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے اور بڑے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بھی آپ پڑھتی ہیں۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ شہ لالاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تمہیں کس پیار سے اللہ نے قرآن میں فرمایا،
اور ناظرین حقیقت بات بھی یہی ہے. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں, اور قرآن مجید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت عظیم نعت ہے. بیٹا بہت ہی عمدہ کلام آپ نے محترمہ ام حبیبہ صاحبہ کا پڑھا ہوا کلام آپ نے پڑھا. ناظرین یہ دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو نئی پڑھنے والی بچیاں بھی ہیں وہ ہماری سینئر ثناخواں جیسے کہ محترمہ ام حبیبہ, منیبہ شیخ اور محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کو سنتی ہیں, ان کی نعتیں پڑھتی ہیں اور ان کے کام کو لے کے آگے چل رہی ہیں. اور یقیناً ان کا کام ایک معیاری کام تھا اور وہ یقیناً ڈیزرو کرتی ہیں, وہ کام بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اسی طرح سے آگے بڑھایا جائے. ایک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. سبحان اللہ, بہت ہی عمدہ کلام. اور ماشاء اللہ یہ کلام آج کل بہت پڑھا بھی جا رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہے. ہر شخص اپنے انداز سے ظاہر ہے کہ اس میں اپنا رنگ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا نبھایا. کیسی تیاری کرتی ہیں, کون مدد کرتا ہے کلام کے انتخاب میں یا اس کی طرز کو منتخب کرنے میں اور پھر اس کو نبھانے میں, کس کی رہنمائی حاصل ہے؟ ویسے تو میرے کوئی استاد نہیں ہے, اب بس امی بتاتی ہیں کہ ایسے پڑھو ایسے نہیں پڑھو. اچھا, پھر ان سے ہی سیکھ لیتی ہوں تھوڑا بہت, ورنہ سن کے خود ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ٹپ بھی ہمیں یہاں امیمہ سے معلوم ہوئی کہ جتنا زیادہ آپ سنتے ہیں نعت کو تو اتنا ہی زیادہ آپ اس کو اچھا ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا, اور ماشاءاللہ
آپ نے اتنی محنت کی، تیسری پوزیشن حاصل کی، اللہ پاک آپ کو وہاں تک لے کے جائے۔ ویسے تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا خود ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس میں جو ہے پوزیشن آپ کو ملے یا نہ ملے، یہ مرتبہ ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو بیٹا چاہوں گی کہ آخری کلام آپ کی جانب سے پروگرام میں ہم شامل کریں۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس و ضحیٰ، خاتم الانبیاء، آپ شمس و ضحیٰ، خاتم الانبیاء، اے جمیل و شیام، اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی محتشم، قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رسا، سدرۃ المنتہا، آپ کے زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما، خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اور وہ نگاہ کرم اگر مل جائے ناظرین ہم جیسے گناہ گاروں کو، مجھ جیسے گناہ گاروں کو، کہ ظاہر ہے کہ جن کے لیے شفاعت ہی ایک بہت بڑا آسرا ہے، آپ شفیع الورا ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ یقیناً ہم بھی اس لسٹ میں ضرور شامل ہوں گے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے بہت اچھے کلام پڑھے، بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کے پڑھنے میں، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح نعت خوانی کے صدقے میں آپ بہت زیادہ آگے جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام، اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات، پروگرام یہی ہوگا گلہائے نعت۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت۔ پروگرام کا اختتام حسب دستور، حسب معمول نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے
آپ کی نسبت تیر جتنی بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے، ہم نے خود کو گرا لیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی